حق گوئی نے خلیفہ کو جھکا دیا۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری حج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ آپ نے دیکھا ابو جعفر منصور بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ نماز کا وقت تھا، سب لوگ باجماعت نماز ادا کرنے لگے۔ صف میں سفیان ثوری کو جگہ ابو جعفر منصور کے ساتھ ملی۔ دوران نماز جعفر نے اپنا ہاتھ کئی مرتبہ اپنی داڑھی پر پھیرا۔ بعد نماز سفیان ثوری نے جعفر سے کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوئی اور ایسی نماز قیامت کے روز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ جعفر منصور سخت برہم ہوا اور بولا کہ میں تمہاری اس گستاخانہ طرز گفتگو سے سخت نالاں ہوں۔ سفیان بولے، حق گوئی کو گستاخی کہنا زیادتی ہے، تو صرف خلیفہ ہونے کی وجہ سے میری حق بات کو زیادتی کہہ رہا ہے، جبکہ میں نے بالکل حقیقت کہی ہے۔ ابو جعفر منصور اس وقت تو چپ ہو گیا، مگر بعد میں درباریوں اور حواریوں کی شے پر اس نے سفیان ثوری کو قتل کروانے کا پروگرام سوچا اور جلاد کو حکم دیا کہ سفیان ثوری کو فی الفور پھانسی دی جائے۔ کیونکہ میں سفیان کا خون زمین پر بہانا نہیں چاہتا، لہٰذا پھانسی کی سزا تجویز کی گئی۔ جلاد حسب حکم بڑھئی کو پھانسی گھر بنانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر سفیان ثوری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں جنگل میں پہنچے تو انہوں نے سفیان ثوری کو بلند پایہ عالموں فضیل بن غیاث اور سفیان ایسنیہ کے ہمراہ دیکھا۔ سفیان ثوری اس وقت استراحت فرما رہے تھے۔ آپ کا سر فضیل بن غیاث کی ران پر اور پاؤں سفیان ایسنیہ کی گود میں تھے۔ ان دونوں حضرات نے بڑھئی اور جلاد کو روکا اور کہا، سفیان ثوری کی بیداری کا انتظار کرو۔ مگر جلاد مصر تھا کہ میں فی الفور پھانسی دینے کے حکم کا پابند ہوں۔ اس گفتگو کی وجہ سے سفیان ثوری کی آنکھ کھل گئی۔ ان کو ابو جعفر منصور کا فرمان پڑھ کر سنایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں پھانسی چڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر پھانسی گھر تیار ہو رہا تھا، ادھر سفیان سجدہ ریز ہو کر خدا کے حضور میں دعا میں مصروف تھے کہ اے خداوند عالم، اگر میں نے خلیفہ ابو منصور سے گستاخی واقعی کی ہے تو مجھے اس سزا کو قبول کرنے میں کوئی عذر نہیں ہوگا، اور اگر میں بے خطا اور بے گناہ ہوں تو میری دستگیری فرما اور مجھے سزا سے بچا۔ آپ دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ جلاد نے آپ کو پکارا کہ پھانسی گھر تیار ہے، لہٰذا پھانسی کے لیے آئیں۔ آپ نے جلاد سے کہا کہ میرا مقدمہ خدا کی عدالت میں پہنچ چکا اور اس نے فیصلہ کرنے کے لیے ابو جعفر منصور کو اپنے پاس طلب کر لیا ہے، لہٰذا اس کا حکم اب موقوف ہو چکا ہے، اس لیے تو مجھے پھانسی لگا کر گناہ کے ارتکاب سے بچ۔ جلاد کیونکہ آپ کو پھانسی لگانے کا پابند تھا، اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ابھی یہ تکرار ہو رہی تھی کہ جلاد کو درباریوں کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ ابو جعفر اچانک وفات پا گئے اور ان کی جگہ ان کے بیٹے مہدی نے سنبھال لی۔ یہ سن کر جلاد نے آپ کی جان چھوڑ دی۔ ابو جعفر کا بیٹا مہدی آپ سے باخبر تھا، چنانچہ عنان خلافت سنبھالتے ہی اس نے سفیان ثوری کو طلب کیا، مگر آپ روپوش ہو چکے تھے۔ مہدی آپ کو مسلسل تلاش کر رہا تھا، مگر آپ ہنوز روپوش تھے۔ لوگ آپ سے اس روپوشی اور مہدی کے سامنے سے پہلو تہی کا سبب پوچھتے۔ آپ جواب دیتے، وہ مجھے اہم عہدے پر فائز کرے گا اور میں وہ فرائض انجام نہ دے سکوں گا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات مہدی کے ایک مقرب سے ہو گئی۔ آپ نے اس کے ساتھ مہدی کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم مہدی کی صحبت میں کراہت محسوس نہیں کرتے؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، مہدی کی بداعمالیوں میں تم سب لوگ شریک ہو۔ تم اس کو بیش قیمت زرتار پوشاک سے نہیں ٹوکتے، نوکروں اور خدام کو فضول خرچی سے نہیں روکتے، حالانکہ بیت المال اس کے پاس مسلمانوں کی امانت ہے جس میں وہ خیانت کرتا ہے، لیکن تم سب دیکھتے ہو۔ اس شخص کو سخت غصہ آیا۔ اس نے کہا، اس قسم کی جواب طلبی ہم تو امیر المومنین سے کرنے سے رہے، آپ خود ہی اس کو مل کر اس کی گوشالی کر سکتے ہیں تو کر لیں، ویسے بھی وہ آپ کا متلاشی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص واپس دربار مہدی میں چلا گیا۔ اب سفیان ثوری کو خیال ہوا کہ یہ شخص سارا ماجرا مہدی کو سنائے گا۔ آپ کے دوستوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور روپوش ہو جائیں تاکہ مہدی کے آدمی آپ کو تلاش نہ کر سکیں، مگر آپ نے انکار کر دیا اور کلمہ حق کہنے کے لیے سینہ سپر ہو گئے۔ خلیفہ مہدی کے آدمی تلاش کرتے کرتے آپ تک پہنچ ہی گئے اور مہدی کے دربار میں آپ کو پیشی کا حکم سنایا۔ سفیان ثوری نے جواب دیا، میں تو آپ ہی لوگوں کا منتظر تھا، لہٰذا چلیے، میں تیار ہوں۔ جب آپ دربار میں پہنچے، وہاں آپ نے اس مقرب مہدی کو دیکھا
جس سے آپ کی ملاقات اور تلخ گفتگو ہو چکی تھی۔ آپ نے شاہی کروفر کو نظر انداز کرتے ہوئے دربار کے حاضرین کو السلام علیکم کیا اور مہدی کے سامنے بیٹھ گئے۔ مہدی کے باڈی گارڈ جو کہ برہنہ تلوار تھامے ہوئے تھا فوراً مہدی کے آگے عرض گزار ہوا اور سفیان ثوری کی گردن مارنے کی اجازت طلب کی، مگر مہدی نے اس کو روکا اور کہا میں سفیان ثوری سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ مہدی نے سوال کیا، سفیان ثوری، میں نے سنا ہے کہ میرے والد ابو جعفر منصور کا انتقال آپ کی بد دعا سے ہوا ہے۔ سفیان ثوری نے جواب دیا، میں نے اس کو کبھی بد دعا نہیں دی، اس کی موت خدا کی پکڑ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مہدی نے دوسرا سوال کیا، پھر آپ کی روپوشی کی کیا وجہ ہے؟ سفیان ثوری نے جواب دیا، میں دنیا دار نہیں ہوں، تمہارے درباری مجھ سے حسد کی وجہ سے ناخوش ہیں اور مجھے تمہارے ذریعے ذلیل و خوار کر کے تمہارا اعمال نامہ خراب کرنے کے در پہ ہیں، جو کہ میں نہیں چاہتا، اس لیے میں نے روپوشی اختیار کی ہوئی ہے۔ مہدی نے تیسرا سوال کیا، سفیان، اب تو میرے قبضہ و اختیار میں ہے، اب تم اپنی گستاخیوں اور بدعنوانیوں کی سزا سے کس طرح بچ سکتے ہو؟ تم اب بھی شاہی آداب کو بالائے طاق رکھ کر اکڑے کھڑے ہو۔ سفیان ثوری نے جواب دیا، تم کو میرے قتل اور رہائی کا اختیار ہے، مگر اس عزیز و منتقم حاکم کو بھی یاد رکھ جو تم سے زیادہ حق و باطل کا فیصلہ کرنا جانتا ہے۔ آپ کے جواب سے وزیر بڑا مشتعل ہوا اور آپ کے قتل کی اجازت طلب کی، مگر مہدی نے اس کو سختی سے حکم دیا کہ تم خاموش رہو، میں ایسے شخص جو کہ خدا رسیدہ ہو اس کو قتل کر کے اپنی دنیا اور آخرت خراب کروں؟ تم میرے اور سفیان کے معاملے میں اپنی زبان بند رکھو۔ اس کے بعد مہدی نے آپ کو کوفہ کا قاضی بنانے کا فرمان جاری کیا اور لکھا کہ سفیان، یہ حکم جاری کر کے ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم اس منصب کے اہل تھے، لہٰذا تمہیں اس پر فائز کیا۔ سفیان حکم نامہ لے کر دربار سے نکلے اور رونے لگے کہ جو شخص لوگوں پر حاکم بنایا گیا ہے وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے فرمان پھاڑ کر دریائے دجلہ میں پھینک دیا اور فرمایا کہ قاضی بن کر میں خلیفہ کے عیوب و جرائم اپنے کندھے پر نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بعد آپ ایسے روپوش ہوئے کہ باوجود کوشش بلیغ کے آپ کو مہدی تلاش نہ کر سکا۔ چور کی رہائی کروا دی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس مدرسے کی جس دیوار کے سائے میں آپ اکثر بیٹھا کرتے تھے اس دیوار کے ساتھ ہی ایک مکان تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات کسی نے اس مکان میں نقب لگا کر سامان چوری کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو مالک مکان نے اپنے گھر میں نقب لگی دیکھی، اس پر مالک مکان نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر چوری کا الزام لگا دیا اور آپ کو اس نے پکڑ لیا۔ اس بے بسی اور بے چینی کی حالت میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حضور دعا مانگی، اے اللہ، تیرا یہ فرمان ہے کہ جب گواہ گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ اے اللہ، تیرے سوا میرا یہاں پر کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اچانک اسی وقت ایک شخص چیختا چلاتا ہوا دوڑ کر آیا اور آتے ہی کہنے لگا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دو، چوری میں نے کی ہے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ دیا۔ پھر اس چور سے حیرانی کے عالم میں پوچھا گیا کہ تم نے کس وجہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا؟ وہ کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے کانوں میں انتہائی غضبناک آواز آئی کہ سفیان کو فوراً چھڑاؤ اور چوری کا مال واپس کر دو ورنہ ابھی برباد ہو جاؤ گے۔ آتش پرست طبیب تائب ہو گیا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو خلیفہ وقت جو کہ آپ کی بڑی عزت کرتا تھا اس نے قابل طبیب کو آپ کے پاس علاج کے لیے بھیجا۔ یہ طبیب آتش پرست تھا۔ اس نے جب آپ کا قار درا دیکھا تو کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی خدا پرست بزرگ ہیں۔ اس کا جگر خدا کے خوف سے پارا پارا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا، جس دین میں ایسے کامل لوگ ہوں وہ دین ہرگز باطل نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ کہا اور حضرت کے دستے حق پرست پر تائب ہو کر مسلمان ہو گیا۔ خلیفہ وقت نے جب یہ قصہ سنا تو خوش ہو کر کہنے لگا، میں نے تو سمجھا تھا کہ طبیب کو بیمار کے پاس بھیجتا ہوں، حالانکہ میں نے خود ایک بیمار کو طبیب کے پاس بھیجا تھا۔ وصال کے بعد مقام۔ مرد صالح میں سے ایک نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا۔ حال دریافت کیا کہ اے ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ انہوں نے یہ سن کر چہرہ پھیر لیا اور کہا، یہ کنیت کے ساتھ پکارنے کا زمانہ ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا،
اے سفیان بتائیے کیا حال ہے؟ تو جواب میں انہوں نے یہ چند اشعار پڑھے۔ ترجمہ: اے ابن سعید، تمہیں ہماری رضا مبارک ہو۔ جب ظلمتیں پھیلی تھیں تو تم قیام لیل کرتے تھے اور تمہارے قلب میں ہماری محبت تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے ہوتے۔ تمہارے لیے اجازت ہے بہشت کے جس محل میں چاہو رہو اور میری زیارت کرو کہ میں تم سے دور نہیں ہوں۔